جی عزیز دوستو، آج ہم شعر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم اس کے لغوی معنی پر بات کرتے ہیں۔ مولوی سید احمد دہلوی فرہنگ آصفیہ میں لکھتے ہیں، شعر عربی اسم مذکر ہے، لغوی معنی جاننا، دریافت کرنا، کسی باریک چیز کی واقفیت۔ مولوی نور الحسن نیر نور اللغات میں لکھتے ہیں، لغوی معنی جاننا، کسی باریک چیز کی واقفیت۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی پر بات کرتے ہیں۔ اکثر ماہرین شعر کے اصطلاحی معنی کے حوالے سے متفق ہیں کہ وہ سخن موضوع جو بالقصد کہا جائے اور جس میں قافیہ کی بھی موجودگی ہو۔ بعض ماہرین کے نزدیک شعر شعور سے مشتق ہے جس کا معنی جاننا ہے، یعنی ایسا کلام موضوع جو بامعنی ہو، ارادے سے کہا جائے، با قافیہ ہو، بلند تخیل کا حامل ہو۔ عرب کے علماء ادب اور شعراء اچھے شعر کے لیے وزن اور قافیہ کے ساتھ بہترین تشبیہات اور استعارات کا استعمال ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ فارس کے علماء کے نزدیک شاعری اور شعر بلند تخیل کا نام ہے، جبکہ یورپی شعراء انسانی جذبات کو بیدار کرنے والے کلام کو شعر تصور کرتے ہیں۔ سید فضل حسین فرتاش اپنے تحقیقی مقالے 20ویں صدی میں اردو غزل فنی وسائل کا مطالعہ میں لکھتے ہیں، شعر فکر اور فن کے لطیف امتزاج کا نام ہے۔ موضوع مشاہدہ، تجربہ اور جوش و جذبہ رفت فکر عطا کرتے ہیں، جبکہ کرافٹ، صوتی آہنگ، ردیف و قافیہ کی ہم آہنگی اور محسنات شعری ایسے فنی وسائل کا خوش سلیقگی سے استعمال فن کو جلا بخشتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکر و فن جب باہم یکجا ہو جاتے ہیں تو شعر کمال کو پہنچ جاتا ہے۔